ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ عالمی سطح کی اور بھارت اور مشرق وسطیٰ کی سطح کی کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال ایک فعال اور متحرک فلاحی ادارے کے طور پر معاشرے کے ضرورت مند طبقات خصوصاً یتیم اور تعلیمی طور پر محروم بچوں کی معاونت میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف کفالت کے میدان میں سرگرم ہے بلکہ تعلیم کے فروغ اور طلباء کی عملی رہنمائی میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ شعبہ کفالت یتامہ کے تحت مستحق طلباء کی منظم کفالت کی جا رہی ہے، جس میں غذائی ضروریات، تعلیمی اخراجات طلباء کی اور بنیادی سہولیات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مستحق طلباء و طالبات کو غذائی امداد بھی فراہم کی جاتی ہے تاکہ نہ صرف ان کی صحت بہتر ہو بلکہ یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھنے کے قابل بن سکے۔ امسال مجموعی طور پر 233 طلباء کی مکمل تعلیمی فیس جبکہ 30 نادار طلباء و طالبات کو ماہانہ غذائی امداد فراہم بھی کی جا رہی ہے تاکہ وہ معاشی تنگی کے باوجود اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ مستقبل میں پائیدار مالی تعاون کو یقینی بنانے کے لیے 44 طلباء کے نام سے میوچل فنڈ اکاؤنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ مزید برآں طلباء کی تعلیم کی کارکردگی کی نگرانی رہنمائی کے لیے ہر 15 دن بعد باقاعدہ کاؤنسلنگ اور طلباء کی عملی زندگی میں رہنمائی کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تعلیمی سال 2025 اور 26 کے انٹرمیڈیٹ کے 24 طلباء میں سے 14 نے کامیابی حاصل کی ہے۔ انٹرمیڈیٹ اول سال میں نمایاں ترین نتیجہ 95% جبکہ دوم سال میں 96% تک پہنچا، جو ادارے کی تعلیمی جدوجہد کا روشن ثبوت ہے۔ تعلیمی خدمات کے اہم شعبے ٹاس اوپن اسکولنگ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بڑے پیمانے پر طلباء کو باضابطہ تعلیمی نظام سے جوڑا گیا۔ مجموعی طور پر 571 طلباء و طالبات، جن میں 555 طلباء نے SSC اور 16 طلباء نے انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لے لیا۔ امتحانی مراحل میں بھی ادارہ پوری ذمہ داری کے ساتھ متحرک رہا، جہاں صفا بیت المال ہیڈ آفس حیدرآباد نیز گدوال، تانڈور، عادل آباد اور اونٹنور شاخائے صفا بیت المال میں 81 طلباء و طالبات کے درمیان ہال ٹکٹ تقسیم کیے گئے۔ نیز صفا بیت المال حیدرآباد اور اضلاع کی شاخوں میں مختلف سینٹرز اسکولز میں کلاسز کی جانچ اور طلباء کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ امتحان کے بعد بھی ادارے نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے طلباء کو ضروری دستاویزات فراہم کی، جس میں 2024-25 کے 260 لانگ میموز کی تقسیم شامل ہے۔ مزید برآں 77 طلباء کو سپلیمنٹری پاس آؤٹ کیا گیا، 59 طلباء کو سپلیمنٹری لانگ میموز تقسیم کیے گئے۔ تمام سرگرمیاں اس حقیقت کو نمایاں کرتی ہیں کہ صفا بیت المال صرف امدادی ادارہ نہیں بلکہ ایک تعلیمی فلاحی نظام بھی ہے جو داخلے سے لے کر کامیابی تک طلباء کی رہنمائی اور معاونت میں مسلسل سرگرم عمل ہے۔ یہ تمام اقدامات طلباء کی تعلیمی مستقبل کو محفوظ اور مستحکم بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ صفا بیت المال کی مستقبل میں اسی جذبہ خدمت کے ساتھ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا، ایسی امیدیں ہیں اور اس کی ذمہ داران کی بھی یہی خواہشیں ہیں اور تمنائیں۔ ادھر منی پور میں تشدد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہفتے کے روز ریاست کی راجدھانی امپھال میں مستقل امن کا مطالبہ لے کر وزیر اعلیٰ رہائش کی طرف بڑھ رہے ہزاروں مظاہرین کا پولیس کے ساتھ تصادم ہو گیا۔ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے۔ احتجاجی مظاہرہ میتے تنظیم کوآرڈینیٹنگ کمیٹی آن منی پور انٹیگریٹی کے بینر تلے منعقد کیا گیا تھا۔ بہار اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد اور RJD رہنما تیجسوی یادو ان دنوں بنگال میں انتخابی مہم میں مصروف ہیں اور ترنمول کانگریس کے حق میں ووٹ مانگ رہے ہیں۔
انہوں نے ریاست کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دوبارہ ممتا بنرجی کو وزیر اعلیٰ بنائیں۔ ہفتہ 25 اپریل کو سابق نائب وزیر اعلیٰ بہار تیجسوی یادو نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بنگال اسمبلی انتخاب میں ممتا بنرجی کی جیت اور بی جے پی کی شکست ہوگی۔ عام آدمی پارٹی میں بڑی پھوٹ کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کے لیے وقت طلب کیا ہے۔ بھگونت مان اپنی پارٹی کے 7 اراکین پارلیمنٹ کے پارٹی چھوڑنے پر ناراض ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس صدر کے سامنے پنجاب کے راجیہ سبھا اراکین کو واپس بلانے کے معاملے پر اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ بھگونت مان پنجاب کے پارٹی اراکین اسمبلی کے ساتھ صدر سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ راگھو چڈھا اور سندیپ پاٹھک سمیت عام آدمی پارٹی کے 7 راجیہ سبھا اراکین نے بی جے پی کا دامن تھاما۔ 24 اپریل کو پیش آئے اس واقعے نے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اب اس معاملے پر ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس کا رد عمل سامنے آیا۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری اور راجیہ سبھا رکن جے رام رمیش نے اس معاملے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کی۔ انہوں نے لکھا، بی جے پی کی واشنگ مشین پھر سے فعال ہو گئی ہے، ساتھ ہی مودی واشنگ پاؤڈر بھی۔ اتر پردیش میں پنچایت انتخابات کے حوالے سے تقریباً 1 سال قبل سے ہی ممکنہ امیدواروں کی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں اور مئی میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے کی باتیں کی جا رہی تھی، مگر اب ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ ریاست میں پنچایت انتخابات اپنے مقررہ وقت پر نہیں ہو سکیں گے۔ ایسی صورت میں گرام پردھانوں کی میعاد میں تقریباً 1 سال کی توسیع کی جا سکتی ہے، کیونکہ گرام پردھانوں کی مدت کار 26 کو ختم ہو رہی ہے اور تب تک الیکشن ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ مغربی بنگال میں انتخابات کے دوران انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہفتہ 25 اپریل کو راشن تقسیم گھوٹالے کے معاملے میں بڑی کارروائی کی۔ کلکتہ، بردوان اور شمالی 24 پرگنہ کے ہابرا میں سپلائرز اور برآمد کنندگان سے وابستہ 9 ٹھکانوں پر تلاشی مہم چلائی۔ انفورسمنٹ اور ڈائریکٹوریٹ کے کلکتہ زونل آفس کی ٹیم نے ہفتے کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون 2002 کے تحت یہ کارروائی کی۔ جن ٹھکانوں پر چھاپے ماری ہوئی وہ راشن تقسیم گھوٹالے کے معاملے میں ملزم نرنجن چندر ساہا اور دیگر افراد سے متعلق ہے۔ ہابر میں ایک تاجر کے ٹھکانے پر بھی ایک چھاپہ مارا گیا ہے۔ اس طرح کی خبریں ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے دوران سنگین بے ضابطگیوں اور جانبداری کے الزام میں اے ایس پی سمیت 5 پولیس افسران کو معطل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ملزم افسران کے خلاف انضباطی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ 10ویں جماعت کے امتحانات میں فیل ہونے کے خوف سے ایک طالبہ نے خودکشی کر لیا۔ افسوسناک واقعہ ضلع میدک کے کتاپلی تاندتا میں پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کتاپلی تانڈا کی 16 سالہ بانوت سائی پر یہ مقامی زیڈ پی ہائی اسکول میں 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ اس سال امتحانات میں شریک ہوئی لیکن اس کو فیل ہونے کا ڈر تھا، اس وجہ سے امتحانات کے بعد اداس رہتی تھی، جس کے بعد اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ حیدرآباد کے معظم جاہی مارکیٹ چوراہے پر آٹو ڈرائیوروں کا احتجاج اس وقت شدت اختیار کر گیا جب ایک ڈرائیور نے ڈیزل چھڑک کر خودسوزی کی کوشش کی، جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ ادھر امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے جمعہ 24 کو کہا کہ سمندر میں موجود روسی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کی اجازت دینے والی رعایت کی مدت میں توسیع کرنے کا امریکہ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمندر میں موجود ایرانی تیل کے لیے دی گئی ایک بار کی رعایت کو آگے بڑھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک نے اوپن اے آئی اور اس کے شریک بانیوں سیم آلٹمین اور گریگ براکمین کے خلاف عائد کیے گئے دھوکہ دہی کے الزامات واپس لیں، جس سے ٹرائل شروع ہونے سے قبل ان کے مقدمے کا دائرہ محدود ہو چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے ساتھ جاری طویل کشید کے بعد ایران نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے کمرشل پروازوں کو پھر سے شروع کر دیا۔ راجدھانی تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہفتہ 25 اپریل کو 2 ماہ بعد پہلی بار باقاعدہ پروازیں شروع کی گئی۔ اسے جنگ کے بعد حالات معمول پر آنے کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ غازہ میں وزارت صحت نے بتایا گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غازہ کی پٹی کے مختلف ہاسپٹلوں میں 17 شہداء کے جسد خاکی لائے گئے، جن میں سے 13 فلسطینی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جامع شہادت نوش کر گئے، جبکہ اس دوران قابض ظالم صہیونی درندوں کی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 32 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غازہ کی پٹی میں سیز فائر معاہدے کی قابض ظالم صہیونی درندوں کی افواج کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ مسلسل 198 دن بھی جاری ہے، اور اس دوران میدانی سطح پر ایسی سنگین سفاکیت دیکھنے میں آ رہی جس میں غازہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں رہائشی مکانات اور شہری تنصیبات کو بارود سے اڑانے اور مسمار کرنے کی کارروائیاں شامل ہیں۔ غازہ کی پٹی کی لہو رنگ فضاؤں میں امن و امان کے سفیروں اور پولیس اہلکاروں کی جس بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ محض جنگی جنون کی وقتی لہر نہیں بلکہ گہرے اور سیاہ صہیونی سازش کا حصہ ہے۔
تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ خون لکیریں دراصل غازہ کے پورے معاشرتی ڈھانچے کو مسمار کرنے کے لیے کھینچی جا رہی ہیں تاکہ اس پاک سرزمین کو فوجی اور انتشار کی جہنم میں دھکیلا جا سکے۔ غازہ میں وزارت داخلہ اور قومی سلامتی نے ان ہولناک اور سفاکانہ قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جو قابض صہیونی درندے اور شیطانی چیلوں نے ان کی فوج نے غازہ کی پٹی میں نہتے شہریوں اور پولیس اہلکاروں کے خلاف مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے سیز فائر معاہدے کی ضامنوں اور ثالثوں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان سفاکانہ حملوں کو رکوانے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئیں۔ جمعہ کے روز دنیا کے مختلف ممالک نے گلوبل سموٹ فلوٹیلا 2 غازہ کی پٹی کا محاصرہ ختم کرنے کے مقصد سے فریڈم فلوٹیلا اتحاد کے تحت روانہ ہو چکا ہے۔ اس بحری بیڑے میں 70 سے زائد کشتیاں اور جہاز شامل ہیں جو بحر روم کے مختلف مقامات بالخصوص بارسلونا اور تیونس کی بندرگاہوں سے روانہ ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔